اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا. اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا. کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا. ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور کیچڑ میں گر گیا. کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل آیا. لیکن اس وقت اسے اپنے گھر کے دروازے پر ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا. چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا. اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا. مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا. نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا. نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے. جب نمازی گھر پہنچ گیا تو انہوں نے اس اجنبی چراغ والے سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں. نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے پوچھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس نے جواب دیا، جب آپ کو پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے آپ کے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے. جب دوسری ٹھوکر لگی تو آپ کے سارے خاندان کو بخش دیا. مجھے فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر آپ ٹھوکر کھا کر گریں تو کہیں اللہ آپ کے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے. اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ آپ بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائیں. اس واقعے سے ہمیں اتنا سبق تو ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ذرا سی ٹھوکر لگے تو بہت سستا سودا ہے کہ اس سے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہٰذا چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بہانہ بنا کر نماز جیسی عظیم عبادت کو ترک نہ کریں. وما توفیقی الا باللہ. آخر میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں. شکریہ.